میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ نواز شریف کی والدہ کا تعلق پلوامہ سے تھا۔ ان کے والد میاں محمد شریف ایک کشمیری صنعت کار اور تاجر تھے، جن کا تعلق کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تھا۔ وہاں سے ہجرت کر کے وہ جاتی عمرہ امرتسر میں چلے گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف شروع میں ڈاکٹر طاہر القادری سے متاثر تھے، بعد ازاں عدم تقلید کی طرف مائل ہو گئے۔ نواز شریف نے ابتدائی تعلیم لاہور ہی سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کی سیاسی تربیت پاکستان کے فوجی آمر جنرل محمد ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوئی۔ ضیاء دور میں وہ لمبے عرصے تک پنجاب حکومت میں شامل رہے۔ وہ کچھ عرصہ پنجاب کے صوبائی کونسل کا حصہ رہنے کے بعد 1981 میں پنجاب کی صوبائی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہو گئے۔ وہ صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں دیہی ترقی کے حصے کو 70% تک لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے وزیر بھی رہے اور صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ آمریت کے زیر سایہ 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات میں میاں نواز شریف قومی اور غیر جماعتی انتخابات میں میاں نواز شریف قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 9 اپریل 1985 کو انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 31 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے چنانچہ حکومت کو برطرف کر دیا، تاہم میاں نواز شریف کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے برقرار رکھا گیا۔ یہ امر نواز شریف کے جنرل ضیاء کے قریبی مراسم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنرل ضیاء نے ایک بار نواز شریف کو اپنی عمر لگ جانے کی بھی دعا دی۔ 1988 میں پیپل پارٹی کو شکست دینے کے لیے جب جنرل جیلانی نے خفیہ فنڈ استعمال کیا، رقمیں تقسیم کی، تو نواز شریف نے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جنرل جیلانی کی ایما اور فراہم کردہ سرمایے سے اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا۔ اس کھلی دھاندلی کے ذریعے نواز شریف 1988 کے انتخابات میں دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ ان کی اس مدت میں مری اور کوہٹا میں زبردست ترقی ہوئی۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف نے اس وقت بطور منتخب وزیر اعظم حلف اٹھایا جب اس کی انتخابی جماعت اسلامی جمہوری اتحاد نے اکتوبر 1990 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، تاہم وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری نہ کر سکے اور ان کو اس وقت کے صدر نے ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اگرچہ ملک کی عدالت عظمیٰ نے ایک آئینی مقدمہ کے بعد دوبارہ عہدے پر بحال کر دیا، لیکن ان کو جولائی 1993 میں صدر کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے زمانہ وزارت عظمیٰ کے دوران نجی شعبے کے تعاون سے ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی۔ غازی پروتھا اور گوادر جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ سندھ کے بے زمین حاریوں کو زمینیں تقسیم کی گئیں۔ وسطی ایشیا مسلم ممالک سے تعلقات مستحکم کیے گئے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کو ترقی دی گئی۔ افغانستان کے بحران کو حل کرنے میں مدد دی گئی اور مختلف افغان دھڑوں نے معاہدہ اسلام آباد پہ دستخط کیے۔ ان کے دور حکومت کی اہم خوبی پریسلر ترمیم کے تحت نافذ کی گئی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود معاشی ترقی کا حصول تھی۔
اکتوبر 1999 میں نواز شریف نے اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کو ہٹا کر نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوشش ان کے لیے آفت بن گئی اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ فوج کی طرف سے ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مقدمہ چلا جو طیارہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں اغوا اور قتل کے الزامات شامل تھے۔ فوج کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کے بعد سعودی عرب چلے گئے۔ 2006 میں میثاق جمہوریت پر بے نظیر بھٹو سے مل کر دستخط کیے اور فوج حکومت کے خاتمے کا عزم کا احاطہ کیا۔ 23 اگست 2007 کو عدالت عظمیٰ نے شریف خاندان کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی وطن واپسی پر حکومتی اعتراضات رد کرتے ہوئے پورے خاندان کو وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ اس بنا پر وہ تیسری بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز ہوئے۔ عمران خان بنام میاں محمد نواز شریف۔ پاناما کیس اسکینڈل پاکستان کی سپریم کورٹ میں جاری ایک مقدمہ جس کی سماعت 1 نومبر 2016 سے 23 جنوری 2017 تک جاری رہی۔ یہ مقدمہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان لے کر آئے تھے، جنہوں نے نواز شریف پر منی لانڈرنگ، رشوت ستانی، متضاد بیانات کی بنیاد پر یہ مقدمہ دائر کیا۔ یہ الزامات اس وقت عائد کیے گئے تھے جب پاناما دستاویزات میں شریف خاندان اور 8 غیر ملکی کمپنیوں کے مابین تعلق کا انکشاف ہوا تھا۔ عدالت نے اس کے متعلق 23 فروری 2017 کو اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ یہ مقدمہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اسے پاکستانی تاریخ کا رخ بدل دینے والا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ 20 اپریل 2017 کو دن 2 بجے عدالت نے فیصلہ سنایا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے یہ رائے دی کہ وزیر اعظم قوم سے ایماندار نہیں رہے اور انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ پاناما مقدمے کے فیصلے کا آغاز کچھ ایسے ہوا جس میں فرانسیسی ناول لکھا گیا تھا۔ ہر بڑی نامعلوم کامیابی کے پیچھے ایک ایسا جرم ہوتا ہے جو کبھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پوری توجہ سے انجام دیا جاتا ہے۔ 540 صفحات طویل صفحے کو اسی روز جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کو جسٹس اعجاز افضل نے لکھا تھا اور اس میں تفتیشی اداروں، نیب اور FIA پر کڑی تنقید کی گئی اور حکومت کی طرف سے اس معاملے کو مناسب طرح سے توجہ نہ دینے پر بھی تنقید کی گئی۔ اس کے علاوہ ملزمان پر عدالت میں مکمل ایماندار نہ ہونے پر بھی تنقید کی گئی۔ اس فیصلے کے بعد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔